أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد ہونے والی یہ کانفرنس اس کا نظم، اس پروگرام کا بڑا مرتب ہونا اور دور دراز سے احباب کی تشریف آوری اور نہایت ہی پروگرام میں موجود ہر شخص کا خاموش، خالی و ذہن سنجیدہ ہو کر دینی گفتگو سننے کے جو آداب ہوتے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ دوستوں کو پا کر بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میری جماعت کے جن نوجوانوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے اور ان نوجوانوں کی جن بزرگوں نے سرپرستی کی ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان کی عمروں میں، ان کی جہود میں، مساعی میں برکتیں عطا فرمائے۔ نماز مغرب کے فوراً بعد یہ پروگرام شروع ہو چکا اور آپ نے مغرب اور عشاء ان دو نمازوں کے دوران اہل علم کے خطابات سن چکے ہیں۔ میرے بعد بھی میری جماعت کے نامور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اور علماء کرام کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ رہوں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث سنا کر اجازت چاہوں گا۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے، اور آپ حضرات اکثر علماء کرام سے یہ حدیث سنتے رہتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ جب میں حدیث شروع کروں گا تو پوری حدیث کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس حدیث سے جو منہجی باتیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ آخر میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بیت الرضوان کے بعد جس کو عام طور پر صلح حدیبیہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدہ کے اندر بڑی برکات ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف حکمرانوں کے پاس اسلام کی دعوت پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حکمرانوں کے پاس دعوت اسلام کا خط بھیجا۔ ان میں سے ایک خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی بھیجا۔ اس وقت روم کی وہ حیثیت تھی جو آج امریکہ کی یا برطانیہ کی حیثیت ہے۔ پوری دنیا کی عیسائیت کا مرکز تھا روم۔ اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ پوری دنیا کے عیسائیوں کا سربراہ تھا۔ ہرقل اس کو کہتے تھے۔ اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا خط اپنے ایک صحابی سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ ضمناً آپ کو یہ بتا دوں، یہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جس دن اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاتھ یدا کا، آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں بیعت کے لیے۔ یہ بیعت اسلام کی تھی۔ اس دہیہ کلبی نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تھا کیا ہو گیا؟ ہاتھ کو تو نے آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ دہیہ کلبی نے کہا اشترے تو، میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو آپ یہ بتائیں
آج سے پہلے میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اس اسلام کی قبول کرنے کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، اس سے پہلے اس کے زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا سارے گناہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے اس سے کچھ ایسے گناہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے، شاید یہ سمجھتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میرا یہ گناہ معاف نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ لیا تھا کیا گناہ تو نے کی؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ایک مرکزی گناہ بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا تجارت کی غرض سے، اس وقت میری بیوی حالت حمل میں تھی۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا تھا میرے واپس آنے سے پہلے اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کا قوم برادری کے طرز پر نام رکھنا ہے اور اس کی وہ تربیت کرنی ہے جس طرح ہمارے خاندان میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور اگر میرے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو کسی کو بلا کر اور جنگل میں گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دینا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ کر چلا گیا اور مجھے واپس آنے میں کافی دیر لگ گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے واپس آنے میں 8 سال لگ گئے۔ 8 سال کی روایت بھی موجود ہے۔ 8 سال کے بعد جب میں واپس اپنے دروازے پر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو ایک بچی نے آ کے دروازہ کھولا جس کی عمر بھی تقریباً 8 سال کی تھی۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میرا دماغ گھوم گیا، میں اندر گیا۔ میں نے چھوٹ اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے کیا کہا تھا اور تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہاں یہ بچی میری ہے، اس کو تو پہلے ہی دن زندہ دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ بیوی نے کہا یہ تیری بیٹی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، یہ ہمسائے کی بچی ہے جو میرے گھر میں رہتی ہے۔ میں نے کہا میرے سامنے جھوٹ مت بول، اس کا چہرہ، اس کی اعضاء، اس کی جسمانی ساخت، اس کے نقش 100% میرے جیسے ہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ اگلی بات میں نہیں سنتا۔ آج اس بچی کا آخری دن ہے۔ 8 سال کی بچی کافی سمجھدار ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس میں بڑا شعور ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام دہیا کلبی کہتا ہے میں اپنی 8 سال کی بچی کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر جا رہا تھا اور میری بیوی بچی سے کہہ رہی تھی یہ تیرا پاپا ہے جس کو تو یاد کیا کرتی تھی، تو اکثر کہتی تھی بابا کب آئیں گے، یہ تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ چل۔ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی گویا کہ میرے دل میں بچی کے حوالے سے کوئی نرمی پیدا ہو جائے۔
لیکن میری سنگ دلی کی انتہا تھی، میں نے کود ڈال لیا اور جنگل میں چلا گیا۔ دارمی کے الفاظ ہیں کہ جس وقت دہیا کلبی یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، نبی علیہ السلام زاروں قطع رو رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے گڑھا کھودا، بچی باہر بیٹھی رہی۔ جب گڑھا کھود کے فارغ ہوا، میں باہر نکلا اور دھکا دیا، بچی کو نیچے ڈالا، وہ اوپر آنے کی کوشش کرتی تھی، میں کدال کے ذریعے مٹی ڈالتا تھا۔ وہ بار بار اپنے باپ کو آواز دے کر کہتے، لیکن میرے دل میں سنگ دلی تھی، میں اس کو زندہ دفن کر کے گھر آ گیا۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ نے صرف ایک بات کہی، دہیا اگر تو دل کی گہرائی سے اسلام قبول کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، تو تیرا یہ بھی گناہ معاف ہے، ورنہ تیرے جہنم میں جانے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اس نے، محدثین کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں دہیا کلبی نے ایسی توبہ کی تھی، ایسی توبہ کی تھی، اور اللہ نے بھی دہیا کلبی کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے کچھ آثار ہیں، اس کے کچھ آثار ہیں۔ مثلا اہل علم سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ کو دہیا کلبی سے اتنا محبت تھی، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ جس دن دہیا کلبی نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں ہوتا تھا، اگر اس دن اللہ نے جبریل کو بھیجنا ہوتا، اللہ جبریل کو حکم دیتا دہیا کلبی کی شکل میں محمد مصطفیٰ کے پاس جا۔ دہیا کلبی کی شکل میں جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو یہی سمجھتے دہیا کلبی اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہے۔ جب وہ اچانک چلا جاتا، نبی علیہ السلام ہم سے پوچھتے یہ کون تھا؟ دہیا کلبی تھا؟ نہیں نہیں، یہ جبریل علیہ السلام تھا۔ یہ بھی اس کے توبہ کی قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ اس دہیا کلبی کو نبی علیہ السلام نے خط دیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل کو یہ میرا دعوت اسلام، یہ پیغام دے۔ ہرقل کو خط مل گیا۔ بات پر غور کرنا ہے، ہرقل جو تھا پوری دنیا کی عیسائیت کا سب سے بڑا فرما روا بھی تھا، اور پوری عیسائیت کی دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی تھا۔ حالانکہ عام طور پر جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، لیکن یہ بادشاہ بھی تھا اور بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اس نے جس وقت نبی علیہ السلام کا خط پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد اس نے دو کام کیے۔ ایک کام یہ کیا، اپنے کاتب کو بلایا اور کہا کہ اس کی ایک کاپی تیار کر۔ اس نے نبی علیہ السلام کے اس خط کی کاپی تیار کی۔ اس شخص نے، اس ہرقل نے اس کاپی کو فلسطین میں رہنے والے عیسائی اپنے کلاس فیلو کو بھیجا۔ وہ اس ہرقل کا کلاس فیلو تھا۔
اس کو لکھا یہ خط آیا ہے محمد نامی شخص کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکہ کا رہنے والا ہے، اس شخص نے یہ دعوت نامہ بھیجا ہے اور لکھا ہے اسلم تسلم، اے ہرقل اسلام قبول کر لے، تیری سلامتی تیری نجات اسی میں ہے۔ ذرا تو اس خط کو پڑھ، غور سے پڑھ اور مجھے بتا آیا یہ نبی ہے؟ یہ نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میں تیرے خط کی انتظار کروں گا، جواب کی انتظار کروں گا۔ جس وقت فلسطین میں ہرقل کے کلاس فیلو کو یہ خط ملا، اس نے وہ خط پڑھا، اس کے بعد اس نے ہرقل کو جواب لکھا، اس عیسائی ہرقل کے کلاس فیلو نے۔ اس میں کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے خط کو اچھی طرح پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے محمد سچے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ لکھی، جو ہی میں نے خط کو پڑھا تجھے جواب دینے سے پہلے میں نے کہا ہو سکتا ہے مر جاؤں، اس لیے موت کے ڈر کی وجہ سے میں نے تجھے خط بعد میں لکھا، پہلے محمد کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے ایک خط میں یہ بات بھی لکھی کہ میں نے اپنی کتابوں میں جو محمد کی سیرت پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آخری نبی جب آئے گا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ سفید کپڑے کو وہ پسند کرے گا۔ اس نے لکھا کہ اے ہرقل، میں نے جو ہی کلمہ پڑھا میں نے اپنے گھر میں جا کر فوراً سفید لباس پہنا ہے تاکہ پیغمبر کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ میں نے فوراً سفید کپڑے پہننے، سفید کپڑے پہن کر مسلمان بن کے تجھے خط لکھ رہا ہوں۔ اس نے وہ خط روانہ کیا۔ یہاں ضمناً یہ بات بتا دوں، اس نے خط روانہ کیا اور ساتھ ہی فلسطین کے عیسائیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا مکے میں آخری نبی آ گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عیسائی یہ سن کر جذباتی ہو گئے، اٹھے اور اس مسلمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ادھر واپس آئیے صحیح بخاری کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہرقل نے خود سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے اپنے نمائندوں سے کہا یہ خط جس نے لکھا ہے وہ مکہ کا رہنے والا ہے، معلومات کرو، مکے کا کوئی بندہ یہاں آیا ہوا ہے تاکہ اس سے محمد کے بارے میں معلومات لیں۔ ہرقل کو بتایا گیا کہ مکہ شہر سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے اس قافلے میں وہ لوگ ہیں جو محمد کے رشتہ دار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی لے کر آؤ، قافلہ آ گیا۔ اب آئیے، اب صحیح بخاری کی حدیث شروع ہو رہی ہے۔ ہرقل نے اس قافلے سے پوچھا جو مکہ سے ملک روم اس سلطنت میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ایکم، اب یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، یہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے خاندانی اعتبار سے
رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے قریب ترین شخص کون ہے؟ اس قافلے کے اندر موجود ایک شخص تھا، اس کا نام ابو سفیان ہے۔ اس نے کہا انا اقربہ نسبا، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کی نبوت کو نہیں مانتا، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ قریبی رشتہ دار تو تھا، اس لیے اس کی بیٹی ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، قریبی تھا۔ اب ہرقل یوں خوش ہو گیا، ایک تو قریبی ہے، معلومات صحیح مل جائے گی، دوسری بات ہے اس کا اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، لہذا اب یہ خوب اس بندے کے اندر جو خامیاں ہوگی نا وہ ہمارے سامنے رکھے گا۔ دشمن کا یہی کام ہوتا ہے نا، خامیاں رکھنا یا خامیاں نکالنا۔ ہرقل خوش ہو گیا۔ اب ہرقل نے ابو سفیان سے، میں یہاں بتاؤں، ابو سفیان نے 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا اور اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کافر تھا اور اسلام کے خلاف ہر میدان میں آگے آگے رہتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اس نے کلمہ پڑھا، پھر قربانیاں پیش کی، اس کی بھی قربانی ہے، اس کے بیٹے معاویہ کی بھی قربانی ہے، اس کے بیٹے یزید کی بھی قربانی ہے۔ اس کا بیٹا ایک یزید بھی تھا۔ اب ہرقل نے جو سوالات کیے، سارے سوالات اور ابو سفیان کے جوابات اگر آپ کے سامنے پیش کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا، اور مجھے آپ کا وقت انتہائی قیمتی اور اس کا احساس ہے۔ چند سوالات رکھتا ہوں اور آخر میں ایک نتیجہ نکالنا ہے جو میرا عنوان ہے۔ اس نے پہلا اہم ترین سوال یہ کیا، کیف نسبہ فیکم۔ یہ ہرقل کا پہلا سوال ہے، کیف نسبہ فیکم، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب نامے کے لحاظ سے یہ کیسا آدمی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نسب نامے کی بھی ایک حیثیت ہے، ایک حیثیت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہو فینا ذو نسب، اے ہرقل، سرزمین عرب میں جتنے بھی گھرانے ہیں محمد کے گھرانے سے کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اخلاق میں، کردار میں، صاحب کردار، پاکیزہ کردار کے مارے آج تک کسی نے محمد کے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ لوگوں، یہ پیغمبر کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور قربان جائیں، میں اللہ کی ذات پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ آج دین کے 2 بدترین آدمی جمع ہیں، ہرقل بھی دین کا دشمن، ابو سفیان بھی اس وقت دین کا بدترین دشمن، 2 دین کے بدترین دشمن جمع ہیں، اور ان کا آپس میں مکالمہ ہے، اور مکالمہ اس انداز میں ہوا کہ جس مکالمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کافروں کی زبانی اپنے پیغمبر کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ ہوا فینا ذو نسب، اعلیٰ گھرانہ محمد کا۔ ہرقل نے کہا
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، یہ بتا اعلان نبوت سے پہلے 40 سال وہ شخص تمہارے بیچ میں رہا، اس 40 سال کے اندر تمہارے اس کے ساتھ معاملات بھی ہوں گے، گفتگو بھی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، کبھی 40 سال کی زندگی میں محمد نے کبھی جھوٹ بولا؟ قربان جائیں۔ ابو سفیان نے کہا نبوت سے پہلے والی جو 40 سال کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی رہا، لین دین بھی تھے، معاملات بھی تھے، لیکن کبھی ایک موقع پر بھی محمد نے جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل نے کہا یہ بتا، ہرقل بڑا ذہین تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، اس کے پاس ڈگریاں تھیں، عیسائیت کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا یہ بتا اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاءہم، یہ بتا جن لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہیں؟ مالدار ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ وڈیرے ہیں، سردار لوگ ہیں یا غریب ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کلمہ پڑھنے والے جتنا بھی ہیں سارے مسکین ہیں، سارے مسکین ہیں، کوئی اس کا غلام، کوئی اس کا غلام، کوئی اس کا نوکر، غریب لوگ ہیں۔ اچھا غریب لوگ ہیں جی۔ اس نے کہا یہ بتا هل ارتد احد منهم سخطة لدینی قبل ان یقول ما قال، یہ بتا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا بھی شخص ہے جو دوبارہ واپس آ گیا ہو، عیسائیت سے اسلام میں داخل ہو، یہودیت سے اسلام میں داخل ہوا ہو، تمہارے عقیدے سے وہاں گیا ہو اور پھر کچھ دنوں کے بعد واپس آ گیا ہو، ایسا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آتا، مارے کھاتا ہے، مارے کھاتا ہے، مارے تو کھائیں۔ سیدنا بلال کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کیا؟ آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا۔ پوری کمر کو، بلال کی پوری کمر کو ظالموں نے راکھ کر دیا تھا، لیکن زبان پر کیا تھا؟ احد احد احد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دن بلال سے کہا تھا بلال میری خواہش ہے میں آپ کی وہ پیٹھ، وہ کمر دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ مکہ والوں نے یہ زیادتی کی تھی۔ سیدنا بلال نے کہا امیر المومنین مہربانی کریں، آج تک میں نے اپنی کمر کسی کو نہیں دکھلائی اور میں نہیں دکھلانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ پوچھے گا دنیا میں تو نے کیا کیا، میں اللہ کو وہ پیٹھ دکھلاؤں گا۔ تیرے دین کی خاطر میرے ساتھ یہ ہوا، ہو سکتا ہے اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ بلال کو معاف کرتا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا میں قسم دے کر کہتا ہوں کسی کے سامنے اظہار نہیں کروں گا، میری دل کی خواہش ہے۔ سیدنا بلال ایک سائیڈ پر ہو گئے تھے، جیسا کہ امام ابن شبہ نے لکھا ہے، ایک سائیڈ پر ہو گئے اور سیدنا عمر کو سائیڈ پہ کیا، اپنی قمیص کو ہٹایا۔ سیدنا عمر جیسے سخت مزاج آدمی بلال کی کمر کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی اور کہا بلال تیری پیٹھ پہ
خون نام کی گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ تو ہڈیاں باقی ہیں۔ سمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا؟ پتھروں پہ لٹا دیا گیا، دوپہر کے ٹائم گرم پتھر، اوپر پتھر رکھ دیے۔ کہا آپ توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ واپس قوم برادری کی طرف آتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جان جا سکتی ہے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو سفیان کہتا ہے مارے پڑ چکی ہیں، لیکن جو جاتا ہے آج تک واپس نہیں آیا۔ وہ سوالات کرتا رہا، ہرقل سوالات کرتا رہا، ابو سفیان جواب دیتا رہا۔ ہرقل نے کہا یہ بتا محمد کی تعلیمات میں کیا چیز ہے، تعلیمات میں کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس کی تعلیمات میں یہ سچ بولو، رشتہ داری کو قائم رکھو، صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ اس کی تعلیم میں یہ ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ وہ سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ آخر کہتا ہے ابو سفیان مجھے یہ بتا تمہارا اس کے ساتھ اختلاف کس نقطے پر ہے؟ سچائی کی وہ تعلیم دیتا ہے، صلہ رحمی کا وہ درس دیتا ہے، درگزر کے لیے وہ کہتا ہے، تو وہ نقطہ تو بتا جس نقطے کے ساتھ تمہارا اختلاف ہے۔ ماذا یامرکم، کیا وجہ ہے؟ اختلاف کیوں اس کے ساتھ؟ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، جنگیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا دو نقطے ہیں، دو نقطے سنو۔ اب میں اپنے بات کی طرف آنے لگا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا دو نقطے ہیں، جن دو نقطوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یہ دو نقطے ہمیں ہضم نہیں ہوتے۔ کیا دو نقطے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ محمد کا یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا اللہ وحدہ، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی کسی ایک بھی عبادت میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ 360 جو ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ یہ سارے اختیارات ایک رب کے پاس ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ پورا نظام رب کے پاس ہے۔ لات کے پاس کوئی اختیار نہیں، منات کے پاس کچھ نہیں، عزا کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نقطے کو محمد چھوڑتا نہیں اور ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کی عبادت، مانگنا ایک اللہ سے، چھوٹا مسئلہ ہو تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، بڑا مسئلہ ہو تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ وہ اکیلا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک نقطہ جس کے ساتھ ہمارا محمد کے ساتھ اختلاف ہے وہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں آپ بھی اپنے زمین میں جھانکتے ہیں اور اس نقطے پر غور کریں، کہیں دور جاہلیت کے یہ جراثیم آج ہمارے اندر تو نہیں ہیں، کہیں شیطان نے ہمارے اوپر بھی تو اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا کہ ہم بھی سمجھتے ہوں کہ اللہ کے یہ ولی ہیں، آخر ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور میں سمجھتا ہوں اس امت جس نے شرک کو مٹانا تھا،
جو امت شرک کے خاتمے کے لیے تھی، آج شیطان کا اس امت پر بھی یہ حملہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب کے اختیارات ہیں ان میں سے کسی ایک اختیار میں بھی ذرے کے برابر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، کسی نے بھی شریک نہیں کیا۔ بات تھوڑی سی لمبی ہونے لگی ہے، ہو جائے نہ۔ مجھے ایران کی فتح کا واقعہ یاد آ گیا، جسے امام ابن قیم نے الاغاثہ میں البدایہ النہایہ والے نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس وقت ایران فتح ہوا، مجاہدین جب بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، تو وہاں انہوں نے ایک چارپائی دیکھی، چارپائی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ بادشاہ کے محل میں ایک چارپائی دیکھی، گھبرا گئے۔ کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے علیہ رجل میت، اس چارپائی کے اوپر ایک مرد، ایک انسان، مرد کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وَعِنْدَ رَاسِهِ مَصْحَفٌ، اور اس میت کے سرہانے ایک کتاب پڑی تھی۔ صحابہ کرام تابعین یوں پریشان ہو گئے جب اس لاش کی وضاحت کو دیکھتے، لاش کی وضاحت کو، اس کی لمبائی کو، اس کی چوڑائی کو دیکھتے تو وہ یہی سمجھتے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے کی یہ لاش ہے۔ جب اس کے چہرے کو دیکھتے، ساخت کو دیکھتے، ما تغیر منہ شیء، ابو العلا کے یہ الفاظ ہیں، ما تغیر منہ شیء، ایسے لگتا تھا آج یہ بندہ فوت ہوا ہے۔ ابو العلا نے ایرانیوں سے پوچھا یہ لاش کس کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی زمین پر ایک نبی آیا ہے، سیدنا دانیال علیہ السلام، یہ اسی کی لاش ہے۔ اس لاش میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا سیدنا دانیال علیہ السلام کی تھی یا کسی اور کی، تاہم اس بات پر اتفاق ہے یہ لاش جس کی بھی تھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دی ہے وہ نبی کی لاش کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بھئی تم نے اس لاش کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اس لاش کو ہم نے رکھا ہوا اس لیے جب ہمارے ساتھ کوئی مسائل پیش آتے ہیں، کوئی مصیبت ہوتی ہے، بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے یا بارش کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ، سیدنا عمر کو لکھا یہ کتاب ہے اور یہ بتائیں اس لاش کے ساتھ ہم کیا کریں؟ سیدنا عمر نے فرمایا کہ اس کو ایسا کرو کہ دن میں اس علاقے کے مختلف حصوں میں 13 قبریں کھودو اور رات کی تاریکی میں ناکہ بندی کرو، کوئی لوگ نہ آئیں، ایک قبر میں اس لاش کو دفنا دو، ساری قبریں برابر کر دو، نہ کسی کو پتہ چلے یہ لاش کس کی ہے اور نہ آگے ہاتھ پھیلائے۔ نظام قبور کا بگیار، فتنہ اور بگاڑ، یہ در حقیقت شرک کی جڑ ہے۔ اللہ اس امت کو محفوظ فرمائے۔
ابو سفیان نے کہا ہم کیسے مانیں؟ یہ جملہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی بات کرو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ مالی عبادت، جانی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت ایک اللہ کے لیے، قیام عبادت ہے ایک اللہ کے لیے، رکوع عبادت ہے ایک اللہ کے لیے، سجدہ عبادت ہے ایک اللہ کے لیے، ہاتھ اٹھا کر مانگنا عبادت ہے یہ بھی ایک اللہ کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا۔ ہرقل نے کہا، اور اس نے کہا دوسرا جملہ یہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، محمد کا یہ کہنا ہے اللہ کی مخلوق میں نہ کسی کی باپ کی، نہ کسی کے دادے کی، نہ کسی کی وڈیرے کی، نہ کسی بادشاہ کی حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ اگر حرف آخر کسی کی بات ہے وہ محمد کی ہے، اس لیے کہ محمد وہی کہتا ہے جو رب کہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، یہ برادریوں کی باتیں، ان کی اطاعت چھوڑ دیں۔ یہ اہم ترین مسئلہ تھا جس کو شریعت نے واضح کیا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، وڈیروں کی اطاعت نہ کرو، حکمرانوں کی اطاعت نہ کرو، کہاں ہے؟ بزرگوں کی اطاعت نہ کرو۔ کس نے کہا؟ اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اساتذہ کی احترام کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، لیکن ایک نقطہ شریعت نے بیان کیا ہے، ہر ایک اطاعت مشروط ہے، غیر مشروط اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی۔ باپ کچھ کہے، باپ کے کہنے پر عمل کرنے سے پہلے، ماں کے کہنے پر عمل کرنے سے پہلے، وڈیروں کے کہنے پر عمل کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، پوچھ کے کرو گے۔ جب پیغمبر کی حدیث آ جائے اس پر عمل کرنے کے لیے نہ برادری سے پوچھو گے نہ علماء سے پوچھو گے۔ اور سن لیجئے یہی بات عبادت ایک اللہ کی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اطاعت ایک محمد رسول اللہ کی، پیغمبر کی اتباع میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ہر ایک اطاعت مشروط، غیر مشروط اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی۔ یہ منہج، یہ فکر، اسی کا نام مسلک حدیث ہے۔ یہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی مسلک حدیث ہے۔ سب کی اطاعت کرو، سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، لیکن حرف آخر اگر کسی کا قول ہے، کسی کا فعل ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا فتویٰ ہے تو صرف محمد الرسول اللہ، پیغمبر کے علاوہ نہ صحابہ کرام میں سے، نہ تابعین میں سے، نہ محدثین میں سے، نہ فقہاء میں سے، نہ اولیاء میں سے، نہ کسی کی بات حرف آخر ہے، نہ کسی کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ اگر کسی کی بات، کسی کا قول، کسی کا فتویٰ دین ہو سکتا ہے تو وہ آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل، سنیے، ہرقل بڑا ذہین تھا، ہرقل بڑا ذہین تھا، بڑا فتین تھا، بڑا عقیل تھا۔ اس نے کہا ابو سفیان، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ شخص یک جائی ہے، ہر جائی نہیں ہے۔ وہ بندہ یک جائی ہے، ہر جائی، وہ تمہارے ماتھے کو ہر ایک کے آگے نہیں ٹکاتا، ایک رب کے آگے تمہارے ماتھوں کو ٹکانا جاتا ہے۔ تو نے کہا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا،
تو نے کہا اس کے ماننے والے غریب ہیں. زمین پر ابو سفیان سن، زمین پر جتنے بھی نبی ہیں اس کے ماننے والے غریب ہوتے ہیں. تو نے کہا جو بندہ بھی دین میں داخل ہوا ہے واپس نہیں کیا، یہ دین کی حلاوت ہے، دین کی مٹھاس ہے، دین کی، شریعت کی، اسلام کی یہ مٹھاس جس کو مل جائے وہ مرد ہو جاتا ہے، واپس نہیں جا سکتا. تم تو خام خواہ اس سے لڑتے ہو، خام خواہ اس سے جھگڑتے ہو. لو کنت عندہ، یہ الفاظ صحیح بخاری کے، لو کنت عندہ لغسلت عن قدمے. ہرقل کہتا ہے اگر کبھی زندگی میں میری ملاقات محمد سے ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو اس کا اتنا احترام کروں گا کہ میں لوٹے میں پانی لے کر اس کے پاؤں دھوں گا. اور کہتا ہے ابو سفیان جو میں نے سوالات تجھ سے کیے ہیں اور تو نے جوابات دیے ہیں، ان کان ما تقول بھی حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین. ابو سفیان اگر تو نے میرے ہر سوال کا جواب صحیح دیا ہے، جھوٹ نہیں بولا، تو پھر سن لے آج جہاں میری حکومت ہے ان قریب یہاں حکومت محمد کی ہوگی. اس میں اسلام کی حقانیت، سچائی کا پہلو ہے. میں نے بہت ساری بات ضمناً آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، کچھ وقت زیادہ بھی لگ گیا. بہرحال یہ ایک حدیث تھی صحیح بخاری کے حوالے سے، اس حدیث کی اصل صحیح بخاری میں ہے اور کچھ باتیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر دے، صحیح فکر نصیب فرمائے. یہ فکر اہل حدیث تھا، یہ مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، پیغام اہل حدیث. ایک اللہ کی عبادت ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا، ایک محمد مصطفیٰ کی اتباع ہے. جس طرح اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، پیغمبر کی اتباع میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی